अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेशन और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि जो हमने वीडियो ली है उसका यानी टाइटल है एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती का कानून पास होगा। और ये तारीखी बयान है डॉक्टर इसरार अहमद का, यानी काफ़ी अर्से पहले डॉक्टर इसरार साहब ने ये बयान यानी अपना जो है बयान जारी किया था। तो आज वो सुनेंगे और वीडियो के एंड तक लाजमी देखना आपने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है ताकि हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंसान को हैवान बना दिया जाए। एक कुत्ते को शहवत है, जो कुतिया मिल जाए, चाहे उसकी माँ हो चाहे उसकी बेटी हो, उससे उसको इस्तेफादा कर लेगा। ये इंसानों ने क्या कदरें लगा रखी है, माँ बेटी बहन बीवी, क्या फर्क है इनमें। औरत है वो भी औरत है, ये भी औरत है। मैफ नोट इंडिया। और खानदानी निजाम की जड़ें खोद डाली जाएं, गोया कि इंसान हैवान बन जाए। और ये नोट कर लीजिए प्लीज कि यहूद की जो एक तो किताब है तौरात, एक है तालमूद। तालमूद उनकी फिक़ा की किताब है। तालमूद की तालीम यह है कि ये बाकी जितने इंसान हैं, असल इंसान तो सिर्फ हम यहूदी हैं, ये बाकी जितने इंसान हैं गोइम्स, और इनके लिए दूसरा लफ्ज है जेंटाइल्स, ये असल में इंसान नुमा हैवान है। इंसान नुमा हैवान। और जबकि इंसान का हक है हैवान को इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट करना। घोड़े को टांगे में बग्गी में बांधते हैं कि नहीं, और बैल को आप अपने हल में जोतते हैं। इसी तरह हमारा हक है तमाम इंसानों को उनका खून चूसना, उन्हें एक्सप्लॉइट करना, उन्हें इस्तेमाल करना। और उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें वाकईतन हैवान बना दिया जाए, इंसानी अक़दार उनसे छीन ली जाए। हैवान बनेंगे तो फिर काम करेंगे हमारी मर्जी के मुताबिक। ये इंतकाम ये लोग यूरोप से और अमेरिका से, ईसाइयों से भरपूर तरीके पर ले चुके हैं। शर्म और हया नाम की कोई शय नहीं, इसमें तो इफ्फत का कोई हिसाब नहीं, कोई जिक्र ही नहीं। और गवाही है क्या है, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा था 2 साल पहले या 3 साल पहले, वो जो उनकी एनुअल स्पीच होती है, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, उसने कहा था अनकरीब हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। यह हरामजादे का लफ्ज मैंने तर्जुमा किया है बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक। एक तो होता है एक मर्द और औरत की शादी हुई है, निकाह हुआ है, फेरे पड़े, कुछ भी हुआ है, लेकिन एलानिया तौर पर वो अब शौहर और बीवी की हैसियत से है, तो उनकी औलाद हो रही है, जायज औलाद है। एक बगैर शादी की औलाद हो रही है तो ये हरामी है, हरामजादे है। उन्हें कहा कि हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल है। होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियंस, गेज, और बिल्कुल डिक्लेयर करते हैं। पादरी डिक्लेयर करता मैं गे हूं, सेनेटर डिक्लेयर करता मैं गे हूं। उन्हें कोई शर्म ही नहीं, इसके अंदर कोई हिजाब नहीं, एतराफ करने के अंदर कहीं भी किसी तरह की रुकावट नहीं, हिचकिचाहट ही नहीं। जिनसी लज्जत हर तरीके से हासिल की जा सकती। जिना बिल रजा हो तो कोई जुर्म है ही नहीं। हां, जिना बिल जबर हो तो जुर्म है कि ये मगरिब यहूदियों की साजिश के तहत और अमेरिका की अजीम कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए, सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ, आज ये हमारे गिर्द घेरा तंग करते चले आ रहे हैं कि हमारा माशरती निजाम भी तलपट हो जाए, दरहम बरहम हो जाए, हमारी अक़दार भी खत्म हो जाए, हमारे यहां भी औरत और मर्द बिल्कुल बराबर होने के मुद्दई होकर मैदान में आ जाए, औरत मर्द बन जाए, मर्द औरत बन जाए, मर्दों की शादियां हो जाए कि एक मर्द शौहर और एक मर्द बीवी, और रजिस्टर हो जाए शादी। लेस्बियंस की शादियां हो जाए कि एक औरत शौहर एक औरत बीवी, और रजिस्टर हो जाए शादी। ये सारा काम नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, उसकी मिसाल क्या है कि पहले इस प्रोग्राम के तहत 1994 में कॉन्फ्रेंस हुई काहिरा में, अरब वर्ल्ड का वो मरकज है। दूसरी 1 साल के बाद कॉन्फ्रेंस कर दी बीजिंग में, और उसके बाद
बीजिंग+5 कॉन्फ्रेंस हुई है। नाम उसका क्या था कॉन्फ्रेंस का? वीमेन 2000, जेंडर इक्वालिटी, डेवलपमेंट एंड पीस फॉर द 21st सेंचुरी। प्रेपरेटरी डॉक्यूमेंट में नंबर 1, होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन करार दिया जाए, कोई जुर्म नहीं है। मर्द मर्द से शहवत रानी करे, अमले कौमे लूत। एक शख्स जो है औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, एक मर्द से करना चाहता है, तुम्हें क्या एतराज है? नंबर 3, औरतें घर का काम काज करने से इनकार कर दें या उस पर वेज तलब करें, मजदूरी दो हमें, मेहनत दो तब हम काम करें। ये चूल्हा झोंकना, ये रोटी पकाना, बर्तन धोना, ये इसके लिए हमें उजरत चाहिए, लेबर। नंबर 4, औरतें हमल और वज़े हमल की जो तकलीफ बर्दाश्त करें उस पर भी शौहर से उजरत लें। नंबर 5, अगर किसी वक्त किसी औरत की तबीयत आमादा ना हो हम बिस्तरी के लिए और शौहर मजबूर करे तो इसे मैरिटल रेप करार दिया जाए, ये जिना बिल जबर होगा जिसकी सजा दी गई। शौहर और बीवी का मामला है। नंबर 6, प्रोस्टिट्यूशन को एक बाइज्जत पेशा माना जाए और उनको प्रोस्टिट्यूट्स ना कहा जाए बल्कि सेक्स वर्कर्स, सेक्सुअल वर्कर्स। 7, विरासत और तलाक में बिल्कुल बराबरी, कोई फर्क नहीं। अब ये खास चीज तो मालूम होता है कि इस्लाम ही को हदफ बनाकर इन्होंने एजेंडे में शामिल किया। अगर शौहर और बीवी के दरमियान एतमाद ना हो, शौहर को यह यकीन ना हो कि मैं जब बाहर जाता हूं मेरी बीवी क्या करती है, और बीवियों को यह यकीन ना हो कि मेरा शौहर जब बाहर जाता है तो क्या करता है, अगर बदएतमादी हो जाए, अगर शौहर की निगाह में कोई और औरत जो है वो आ गई है, खुब गई है, अब उसकी तवज्जो अपनी बीवी पर से हट जाए, उसे ख्वाब में वही आएगा, ये बॉन्ड ऑफ लव कमजोर हो गया। अगर बाप को यह यकीन न हो कि यह औलाद मेरी ही है तो वो खानदान का इदारा दरारें पड़ गई। लिहाजा इस खानदान के इदारे को मजबूत रखने के लिए सबसे अहम काम क्या है कि जितनी भी सेक्सुअल अट्रैक्शन है ये दो सिनफों में, मर्द और औरत, ये सेंटर्ड रहे, मरकूज रहे शौहर और बीवी के दरमियान, इंतशार न हो, निगाह इधर से उधर न जाए, बल्कि उनकी पूरी तवज्जो, आपस में एतमाद हो, आपस में मोहब्बत। ये इंतकाम ये लोग यूरोप से और अमेरिका से, ईसाइयों से भरपूर तरीके पर ले चुके हैं। शर्म और हया नाम की कोई शय नहीं, इसमें तो इफ्फत का कोई हिसाब नहीं, कोई जिक्र ही नहीं। और गवाही है क्या है? प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा था 2 साल पहले या 3 साल पहले, वो जो उनकी एनुअल स्पीच होती है, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, उसने कहा था अनकरीब हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। यह हरामजादे का लफ्ज मैंने तर्जुमा किया है बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक। एक तो होता है एक मर्द और औरत की शादी हुई है, निकाह हुआ है, फेरे पड़े, कुछ भी हुआ है, लेकिन एलानिया तौर पर वो अब शौहर और बीवी की हैसियत से है, तो उनकी औलाद हो रही है, जायज औलाद है। एक बगैर शादी की औलाद हो रही है तो ये हरामी है, हरामजादे है। उन्होंने कहा कि हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल है। होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियंस, गेज, और बिल्कुल डिक्लेयर करते हैं, पादरी डिक्लेयर करता मैं गे हूं, सेनेटर डिक्लेयर करता मैं गे हूं, उन्हें कोई शर्म ही नहीं, इसके अंदर कोई हिजाब नहीं, इतराफ करने के अंदर कहीं भी किसी तरह की रुकावट नहीं, हिचकिचाहट ही नहीं। ये जिसको कहा जाएगा परमिसिव हेडोनिज्म, जिनसी लज्जत हर तरीके से हासिल की जा सकती। जिना बिल रजा हो तो कोई जुर्म है ही नहीं, हां जिना बिल जबर हो तो जुर्म है, बिल रजा हो कोई जुर्म नहीं, जुर्म है ही नहीं सिरे से। सारी अखलाकी अक़दार को इस तरीके से उन्होंने मलिया मेट कर दिया है। अलबत्ता अभी ये तीसरा मामला
کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا. ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں. کچھ والدین کا ادب ہے، ان کی عزت ہے، ان کی خدمت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، الفت، باہمی اعتماد کی کچھ فضا ہے، خاندانی نظام ہے. اگرچہ تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا، اور ہمارا ایلیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے طرز پر جا چکا ہے، لیکن ہماری مڈل کلاسز میں، لوور کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی، حیا کی، عصمت کی، عفت کی. آپ پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے. چنانچہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو وارن کیا تھا. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. کیا یہ قریش دیکھ نہیں رہے کہ ہم رفتہ رفتہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے ان کے گرد ہمارا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. ان کے گرد جو قبائل آباد ہیں وہ ہمارے حلیف بنتے جا رہے ہیں. یہ سورہ رات کی آیت ہے، اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. تو اسلام گھیرا تنگ کر رہا تھا رفتہ رفتہ کفار مکہ کے گرد. آج یہ برعکس ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سازش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے، سول سپریم پاور آن ارتھ، آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائیں، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی، اور رجسٹر ہو جائے شادی. لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر، ایک عورت بیوی، اور رجسٹر ہو جائے شادی. یہ سارا کام ناتی الارض ننقصها من اطرافها. اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں. عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے، اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے مصری ہے. تو یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے، وہاں جا کر انہوں نے ڈیرا لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کیا. دوسری 1 سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں، تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرا ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا، اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے. اور اس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت، اور یہ ہوئی ہے جون سن 2000. اب اس میں جو بھی ایک پرچہ تیار کیا گیا تھا ایجنڈے کے طور پر، اس میں جو سفارشات تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. امپیکٹ ایک رسالہ نکلتا ہے لندن سے، اس سے میں نے یہ چیزیں لی تھی، اور انگریزی ہی میں ہم نے ایک دفعہ بڑی تعداد میں اس کو شائع کر کے تقسیم بھی کیا تھا. لیکن اس میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے، کیا کرنا ہے. نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا؟ ویمن 2000، جینڈر ایکویلٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری. پریپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر 1، ہومو سیکسولیٹی کو نارمل سیکسول اورینٹیشن قرار دیا جائے. کوئی جرم نہیں ہے. مرد مرد سے شہوت رانی کرے، عمل قوم لوط، یہ کوئی جرم نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی بری شے نہیں. نارمل اورینٹیشن ہے، یہ مزاج ہے. ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ایک مرد سے ہی کرنا چاہتا ہے. تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ہومو سیکسول میرجز کو تسلیم کیا جائے، جو اب تسلیم ہو رہا ہے. یورپ کی کئی ریاستوں میں رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے، امریکہ کی، یورپ میں تو پہلے سے ہے، اسکینڈینیوین ملکوں میں پہلے سے موجود ہے. نمبر 3، عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں.
یا اس پر ویج طلب کرے، مزدوری دو ہمیں، محنت دو تب ہم کام کریں گے۔ یہ چولہا جھونکنا، یہ روٹی پکانا، برتن دھونا، یہ اس کے لیے ہمیں اجرت چاہیے، لیبر چاہیے۔ نمبر 4، عورت حمل اور وضع حمل کی جو تکلیف برداشت کرے اس پر بھی شوہر سے اجرت لے۔ نمبر 5، اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آمادہ نہ ہو ہم بستری کے لیے اور شوہر مجبور کرے تو اسے میریٹل ریپ قرار دیا جائے، یہ زنا بالجبر ہوگا جس کی سزا دی گئی۔ شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، وہ بیوی کی طبیعت کسی وجہ سے آمادہ نہیں ہے اور شوہر انسسٹ کر رہا ہے تو یہ میریٹل ریپ، شادی شدہ ریپ، شادی شدہ لوگوں کے مابین زنا بالجبر شمار ہوگا۔ نمبر 6، پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز، سیکشول ورکرز۔ جیسے مرد ہے وہ اپنی جسمانی قوت استعمال کر رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، کسی چلا رہا ہے، یا وہ کہیں اینٹیں ڈھو رہا ہے، یا کوئی اور دماغی صحت استعمال کر رہا ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہے، اس نے لکھ رہا ہے، فیس لے رہا ہے، عورت بھی اپنے جسم کے ایک عضو کو استعمال کر رہی ہے تو وہ سیکشول ورکر ہے اور وہ پیشہ ہے اور وہ باعزت ہے، اس پر قتل کوئی قدر نہ ہو۔ 7، وراثت اور طلاق میں بالکل برابری، کوئی فرق نہیں۔ اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو ہدف بنا کر انہوں نے ایجنڈے میں شامل کیا ہے۔ اس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ، معاشرتی تعمیر نو۔ پرانی تعمیر، وہ جو مولانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرانی عمارت ہے نئی بنانی ہے تو پہلے گرانی پڑے گی، اولا تعمیر را ویرا کنن، تو پہلی تعمیر گرائیں گے تو دوسری بنے گی۔ لہذا یہ سارا سٹرکچر جو ہے سوشل، یہ ختم کر کے یہ نئی سوشل انجینئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ عالم اسلام۔ اب اس میں دوسری بات سنیے، یہ کام تو سن 2002 سے بلکہ اس سے پہلے 94 میں، پھر 95 میں، پھر 2000 میں، یہ 3 کانفرنسیں ہوئی۔ ایک اب نیا آیا ہے شوشا، اور وہ کیا ہے؟ رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی ایک بہت بڑا تھنک ٹینک، سب سے بڑا، سب سے اونچا۔ اس کی سفارشات جو ہے وہ محکمہ دفاع کو جاتی ہے، خارجہ محکمے کو جاتی ہے، اور ان تھنک ٹینکس کے مشوروں پر اور تجاویز پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ حکومت جو ہے ان کو غور سے دیکھتی ہے، عمل کرتی ہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمان 4 قسم کے ہیں، سب ایک طرح کے نہیں ہیں۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے، 80 صفحات کی رپورٹ ہے، جن حضرات کے پاس ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا وہ نکال سکتے ہیں، پڑھیں پوری کی پوری۔ میں خلاصہ دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں نمبر 1 ہے فنڈامنٹلسٹ، اور فنڈامنٹلسٹ وہ ہیں کہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں دین سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدے، عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اجتماعی نظام ہے۔ کہا یہ ہمارے دشمن نمبر 1 ہیں، انہیں ہم نے ہر قیمت پر ختم کرنا ہے۔ They are the biggest challenge to our civilization, our culture, our system. ہماری تہذیب ان کے سب سے بڑے دشمن کے۔ نمبر 2 ٹریڈیشنلسٹ ہے، روایت پسند۔ یہ ہمارے علماء جو قال اللہ و قال رسول میں ہے، فقہ حنفی پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اہل حدیث ہے تو کچھ اور چیز پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا اصل جو مسئلہ مشغلہ ہے وہ دارالعلوم ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، مساجد میں خطبہ دینا ہے، امامت کرانی ہے۔ اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے۔ دے آر نو چیلنج ٹو اس۔ لیکن اگر کبھی وہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہر جمعے کو ایک اجتماع ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اشتہار ہے، پوسٹر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔
چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو، اور یہاں لوگ چلے آ رہے ہیں نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، اچھے عید عطر بھی لگا کر آ رہے ہیں، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے، تو ان کے پاس تو بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اگر فنڈامنٹل کے ساتھ مل گئے تو بہت خطرناک ہے۔ لہذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولاً تو ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلکی نوٹ اختلافات انڈیا۔ ہیں، فرقے وارانہ اختلافات ہیں، ان کے اندر بزی رکھو، شوشے چھوڑتے رہو تاکہ وہ اسی بحث کے اندر مناظرے بازی میں لگے رہیں۔ تیسرے انہوں نے کہا ماڈرنسٹ، میگھالیہ، نیپورا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ، کمپیٹیبل بنا رہے ہیں۔ ان کی مدد کرو، انہیں سپورٹ کرو، انہیں پیسہ دو، اور ان کے لیے خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کی اپیئرنس کا بندوبست کرو، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں۔ ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا، بلکہ داخل بھی نہ ہو سکے شاید وہاں، تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے۔ آج کا سب سے بڑا ذریعہ ٹیلی ویژن ہے، لاؤ انہیں اس پر، اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا اعلی کار ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی مدد کرو، سپورٹ کرو، اور انہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر انہیں ایکسپوژر دو۔ چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سیکولرسٹ، پہلے ہی سے ہمارے ہیں، ہماری جیب میں ہیں، وہ تسلیم کر چکے ہیں، ہضم کر چکے ہیں کہ نظام کا، زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور رسومات کا، تو یہ تو ہمارے ہی ہیں۔ تو گویا کہ 2+2 تقسیم ہو گئی، 2 کو سپورٹ کرو، مدد دو، اور 2 کو سپریس کرو، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند، انہیں ان کے اختلافات میں الجھائے رکھو۔ یہ ہے پالیسی جس کے تحت آج ایسی ایسی باتیں آپ کو اپنے الیکٹرانک میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے سننے میں آ رہی ہیں، اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب اسلام میں حرام نہیں ہے، شراب پی کر دھت ہو جانا، بالکل مدہوش ہو جانا حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے ڈرنکرز وہاں بھی پسند نہیں کیے جاتے، اتنے پینے والے کے ہوش کھو دیں، مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصلاً شراب حرام نہیں ہے اسلام۔ اور آپ کو معلوم ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ بات کہی، پھر انہیں کے ایک اور ہم نام ہے، انہوں نے شوشہ چھوڑا، اسلام میں پردہ وردہ نہیں ہے، قرآن میں پردہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک وقت کی سوشل ضرورت تھی، ایک خاص وقت کی ضرورت تھی جس کے تحت کچھ احکام دیے گئے، ورنہ یہ کوئی مستقل احکام نہیں ہے۔ یہ ہے وہ صورتحال کہ جس کی بنا پر میں نے آج اس موضوع کو اپنے لیے اختیار کیا۔